السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول و آل رسول میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 11 روزہ محفل پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور اس مرتبہ کا جو پروگرام ہے وہ کچھ منفرد ہے، کچھ مختلف بھی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آنے والے دنوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات اور سیرت بھی سماعت کریں گے، لیکن شروع میں یہ کچھ پروگرام کا سلسلہ مسائل کے تعلق سے رکھا گیا تاکہ سیرت، اولیاء کرام کے حالات، فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں مسائل بھی معلوم ہو، کیونکہ فضائل سے زیادہ ضروری ہے مسائل۔ زندگی گزارنے کے لیے انہی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں سے کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو فرض ہیں، جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تجارت، بزنس، خرید و فروخت، کاروبار۔ تو جو لوگ بھی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اور مان لیجیے اگر کوئی جاب بھی کرتا ہو یا کوئی ملازمت بھی کرتا ہو، بزنس نہیں کرتا، تجارت اور کاروبار نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کیا بلکہ اکثر و بیشتر اس کو بھی تو خرید و فروخت سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی خرید و فروخت تو وہ بھی کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اپنی زندگی میں خرید و فروخت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلو کچھ بیچے گا نہیں لیکن خریدے گا تو ضرور، تو اس کے لیے بھی اس کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، جیسے کہ ہمارے احباب اس علاقے میں جو رہتے ہیں اور دوسرے بھی کچھ ہمارے بھائی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تجارت کے مسائل اگر معلوم نہیں ہوں گے تو پھر ہم سے گڑبڑ ہوگی۔ آئے دن مارکیٹ کے اندر تجارت کے اور کاروبار کے نئے نئے طریقے آتے رہتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں لوگ، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ عام طور پر مغربی دنیا میں ان کو ایجاد کیا جاتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یہ جو نئے نئے طریقے ہیں خرید و فروخت کے، بزنس کے، یہ جو طریقے یہ کہاں پر ایجاد ہوتے ہیں؟ عام طور پر مغربی دنیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں ایجاد کیا جاتا ہے۔ وہ سب عام طور پر غیر مسلم ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ کوئی نیا طریقہ بنائیں گے خرید و فروخت کا، کاروبار کا، بزنس کا، جب کوئی نیا طریقہ وہ لوگ ایجاد کریں گے تو کیا اسلام کے قوانین کو دیکھ کر ایجاد کریں گے؟ کیا شریعت کے مسائل کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ایجاد کریں گے کہ بھائی شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، قرآن میں کیا آیا؟ کیا وہ یہ سب دیکھیں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ طریقہ ایجاد کر نہیں، وہ تو اپنا فائدہ دیکھیں، وہ تو صرف اپنا فائدہ دیکھیں گے کہ یہ جو طریقہ ہم نیا ایجاد کر رہے ہیں اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، وہ اپنا فائدہ دے کر اب وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے، اس سے ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ ایجاد ہو گیا، وہ ہوتا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے وہ طریقہ، اور ہمارے ملک میں بھی وہ طریقہ آ جاتا ہے، ہندوستان میں بھی، اور ہمارے بھائی
اس کو کرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑی غفلت ہماری یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ اس پر توجہ دیں گے، یہ غفلت ہماری ہے کہ کوئی بھی کام ہم پہلے کرنے لگ جاتے ہیں اور مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہم پہلے اس میں مبتلا ہو گئے، کرنے لگ گئے، وہ کام شروع کر دیا، اب یا تو خود ہی سمجھ میں آیا یا کسی نے کہا بھائی اس کے بارے میں پہلے پوچھ تو صحیح، تو مسئلہ تو معلوم کر کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا ہو. اب اس کو سمجھ میں آتا ہے اور بعد میں آ کر مسئلہ پوچھتا ہے. جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا جائے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت. تو کوئی بھی نیا طریقہ آپ کے سامنے آئے، تجارت کا، کاروبار کا، لین دین کا، تو پہلے اس میں ملوث ہونے سے پہلے، اس میں مبتلا ہونے سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا جائے، تاکہ آپ حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائیں، تاکہ آپ ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ عام طور پر جتنے بھی نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں ابھی اس وقت، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہوتی ہے. سود کے معاملات ہوں گے، بیاج کے معاملات ہوں گے، کچھ حرام ہوگا، کچھ ناجائز ہوگا، اور ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی نیا طریقہ ہمارے سامنے آئے تو پہلے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں، پھر اگر وہ جائز ہو تو اس کو کریں، ناجائز ہو، شریعت کے خلاف ہو تو اس کو ہرگز نہ کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے جائز راستے، حلال راستے رکھے ہوئے ہیں. تو ان حلال اور جائز راستوں کو، جائز طریقوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جانا. اور یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ حلال طریقے، الحمدللہ کاروبار کے، تجارت کے حلال طریقے سینکڑوں ہیں، اور حرام طریقے مختصر ہیں، محدود ہیں، تھوڑے سے. تو تعجب والی بات یہ ہے کہ سینکڑوں راستوں کو چھوڑ کر، جو حلال راستے ہیں، جو حلال طریقے ہیں، ان حلال راستوں کو، طریقوں کو چھوڑ کر آدمی وہ جو تھوڑے سے حرام طریقے اور حرام کاروبار ہیں ان کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو فائدہ نظر آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو فائدہ، اس کی وجہ سے آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور مال کی برکت بھی ختم ہو جاتی. حرام کمانے کی وجہ سے، حرام میں تو کوئی برکت ہونے والی نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. تو حرام مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. تو آپ ایسا مال کیوں کمائیں، ایسا کاروبار کیوں کریں جو شریعت کے اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے، شریعت ہمیں جس کی اجازت نہیں دیتی. تو ہمیں کون سا کاروبار کرنا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو، صحیح ہو، درست ہو، حلال ہو، جائز ہو. یہ مسائل پوچھنے سے، مسائل جاننے سے آپ کو معلوم ہوگا. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. الحمدللہ یہ محفل اسی مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ تجارت اور کاروبار، بزنس کے مسائل آپ کو جاننے کو ملے. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا، اور ربا یعنی سود کو حرام کیا. سود یعنی بیاج. اللہ تبارک و تعالی نے سود اور بیاج کو حرام کیا. اب یہ چیز آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی یہ تجارت میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں اور سود اور بیاج میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں میں کیا فرق؟ خرید و فروخت کرے آدمی یا بیاج کا لین دین کرے، فائدہ تو دونوں میں ہو رہا ہے. تو پھر یہ ایک حلال کیوں ہو گئے، ایک حرام؟ تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے رب نے فرما دیا، اب اس کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. ہمارے رب نے فرما دیا کہ خرید و فروخت جائز ہے، خرید و فروخت حلال ہے، اور ربا حرام ہے. تو ربا اور سود حرام مطلب حرام. اب اس کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اور کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. لیکن ہم عقل کے اعتبار سے بھی غور کریں، ہم اپنی عقل کا استعمال کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ خرید و فروخت، تجارت اور کاروبار میں اور سودی لین دین میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اوپر سے لوگ دیکھتے ہیں سرسری طور پر کہ فائدہ اس میں بھی ہے، فائدہ اس میں بھی ہے، لیکن آپ اندر گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تجارت کی الگ حیثیت ہے، خرید و فروخت اور کاروبار کی الگ حیثیت ہے، اور سودی لین دین کی، بیاج کے کاروبار کی الگ حیثیت ہے. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق کیسے فرماتے ہیں، تجارت کرنے سے حسن سلوک میں کوئی فرق نہیں آتا. کاروبار آپ کر رہے ہیں تو حسن سلوک یعنی جو معاشرتی نظام ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، آپ تجارت کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا حسن سلوک میں. اور تجارت کرنے کی وجہ سے آدمی سست، کاہل اور مشقت اور محنت سے جی چرانے والا نہیں بنتا. تجارت کرنے والا آدمی محنتی ہوتا ہے،
اور وہ یہی سوچ کر کے میں اپنی محنت کا کماتا ہوں، اپنی محنت کا کھاتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں جو سودی لین دین کرتا ہوگا وہ سست ہو جائے گا اور محنت سے جان چرائے گا، تکلیف والے کام سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مفت کا کھانے کی عادت پڑ گئی۔ سود میں محنت کرنی پڑتی، بیاج کے معاملات میں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ دیکھے گا کہ جب بغیر محنت کے مجھے یہ نفع مل رہا ہے، بغیر کسی مشقت کے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، تو میں محنت و مشقت کیوں کروں؟ تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ سودی لین دین کی وجہ سے سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے اور محنت والے کام سے دور بھاگتا ہے۔ اور تجارت کرنے والا اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے تجارت میں، نفع اور نقصان، اور دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا۔ تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا دوسرے کی محتاجی اور بربادی کا خواہش مند نہیں ہوتا، جبکہ سود لینے والا، سود کا معاملہ کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو سودی لین دین کرتے ہیں اور ان کے ہفتے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ہفتہ لینے کے لیے جب پہنچتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، یعنی سامنے والے پر بالکل بھی رحم نہیں کرتے، بالکل بھی ہمدردی سے پیش نہیں آتے، مجھے تو میرا پیسہ چاہیے، اور سامنے والا کہاں سے لائے گا، کیسے لائے گا، وہ اس کی ایسی پوزیشن ہے بھی کہ نہیں، اس حالت میں ہے بھی کہ نہیں کہ وہ دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا۔ تو یہ سب سود اور بیاج کی خرابیاں ہیں، اس کے دل سے رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو بھی رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے، اور قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو جائے۔ بہر صورت وہ جو سود لینے والا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو نچوڑنے پر تلا رہتا ہے، اس کی کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی اور اس کے تعلق سے کوئی بھی رحم کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ آخر یہ سب فرق نہیں تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ تجارت اور کاروبار میں یہ بڑا فرق ہے، اور سود کو ایک جیسا کہنے والوں کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تجارت حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لین دین خرید و فروخت حلال، لیکن سود حرام ہے، بیاج حرام۔ انشاءاللہ اس کو ہم سود کو تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے۔ جلدی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی ہم کو جاننا ہے جو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بیع کو جانتے ہیں کہ بیع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بیع یعنی خرید و فروخت۔ خرید و فروخت کو عربی میں اور شریعت کی اصطلاح میں بیع کہا جاتا ہے، با یا زبر بے اور آخر میں عین۔ بیع کے معنی ہوتے ہیں کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا، ایک مخصوص صورت کے ساتھ مال کے بدلے میں مال کا لین دین کرنا، ایک طرف سے مال دیا، دوسری طرف سے دوسرا مال دیا۔ لیکن یہاں پر بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے مال، یعنی خرید و فروخت کے اندر جس چیز کا لین دین ہو رہا ہے، جس چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے، جو چیز ایکسچینج کی جا رہی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ مال ہونی چاہیے، اور مال بھی کون سا؟ مال متقوم۔ اب اس کو میں سمجھاؤں آپ کو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مال ہی نہیں، جو مال میں شمار ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ خون اور مردار جانور، وہ مال ہی نہیں، تو اس کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جو رکن ہے بیع کا، خرید و فروخت کا رکن ہے کہ دونوں طرف مال ہونا چاہیے، تو اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو مال ہی نہیں تو خرید و فروخت موجود ہی نہیں ہو پائے گی، خرید و فروخت کا اور بیع کا کوئی وجود ہی نہیں ہو پائے گا۔ یہ تھوڑی آپ کو باتیں خشک لگ رہی ہوں گی، اس میں کوئی نعرہ لگانے والی باتیں بھی نہیں ہیں، کوئی جوش والی باتیں بھی نہیں، لیکن معلومات والی باتیں ہیں یہ الحمدللہ۔ مطلب اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کام آئے گی۔ تو اگر کوئی چیز ایسی جو مال ہی نہیں تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے، جیسے شراب اور خنزیر، سور جس کو کہا جاتا ہے، یہ مال تو ہے کیونکہ دوسرے ادیان میں، دوسرے مذاہب میں ان کو مال مانا جاتا ہے اور ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، خنزیر اور شراب کی، لیکن ہمارے اسلام میں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام۔ تو یہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے۔ مال متقوم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام مال کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں، اور حرام مال کی شریعت کی نظر میں اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگرچہ آپ لگا لیں کوئی قیمت، شراب کی قیمت لگا لیں کہ اتنے کی، لیکن وہ ہوگی نہیں، وہ آپ نے لگائی، شریعت کی نظر میں نہیں۔ شریعت کی نظر میں جو چیز حرام ہے
وہ مال متقوم نہیں ہو سکتی. وہ مال غیر متقوم اس کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں. اسی وجہ سے شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, خنزیر کی خرید و فروخت جائز نہیں, اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, ان کی آمدنی بھی حلال نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر خرید و فروخت کے تعلق سے بنیادی طور پر یہ اس کا جو رکن ہے وہ آپ کو جاننا ہے ایجاب و قبول. ایک طرف سے آدمی بولتا ہے میں نے بیچا, دوسری طرف سے بولتا ہے میں نے خریدا. تو یہ بات تو نارمل ہے, سب جانتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی الفاظ نہیں بولے جاتے. آدمی بیچنے والا جو ہوتا ہے بائع, وہ کوئی سامان ایسے رکھ دیتا کسی جگہ پر, جیسے سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں تو سبزی بیچنے والے کوئی مخصوص سبزی ہے, ساگ ہے, میتھی وغیرہ, اس کی وہ گڈیاں بنا کے وہ اپنے کاؤنٹر پر رکھ دیتے ہیں, اور اس کی قیمت بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک گڈی مثال کے طور پر 10 روپے کی, اور جو خریدنے والا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے اور وہ گڈی اٹھا لیتا ہے, 10 روپے اس کو دے کر چلا آتا ہے. اب یہاں کوئی بھی الفاظ نہیں بولے جاتے, میں نے بیچا یا میں نے خریدا, ایسے کوئی بھی الفاظ نہیں بولے جاتے, لیکن پھر بھی خرید و فروخت ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اس کو عرف عام میں بھی خرید و فروخت مانا جاتا ہے کہ جو دکان والا ہے اس نے وہ سبزی بیچی, ساگ کو بیچا, اور جو لینے آیا تھا پیسہ دے کر وہ اس کو خرید کر گیا. اس کو خرید و فروخت مانا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں بیع تعاطی یا بیع بالتعاطی, لین دین کے ذریعے. ایک طرف سے ایک سامان دے دیا جائے, دوسری طرف سے اس کا ثمن دے دیا جائے, تو یہ لین دین سے ہی بیع ہو جاتی ہے. اس میں الفاظ بھی نہیں ہوتے, پھر بھی یہ درست ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. بسا اوقات اس طرح کی بیع ہوتی ہے, مارکیٹ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی الفاظ نہیں بولے جاتے لیکن لین دین ہو جانے کی وجہ سے وہ مکمل ہو جاتی ہے. جیسے آن لائن, ابھی آج کل جو آن لائن کے معاملات ہوتے ہیں, آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ ایک بٹن دبایا کہ وہ سامان آپ کا بک ہو جاتا ہے, پھر جو ایڈریس وغیرہ ڈالا ہے اس پر وہ سامان پہنچ بھی جاتا ہے. حالانکہ اس کی دوسری حیثیت بھی ہو سکتی ہے, اس کی ایک حیثیت تحریر کے ذریعے بیع کرنے کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جس طریقے سے آپ الفاظ کے ذریعے خرید و فروخت کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ تحریر اور لکھنے کے ذریعے بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا, کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, دوسرے علاقے میں موجود ہے, تو آپ کیا کریں گے, خط لکھیں گے اس کو کہ یہ خط لکھ کر وہ سامان مجھے خریدنا ہے, وہ سامان میرے ہاتھ پر تم بیچو, وہ کہیں میں نے بیچا, یہ کہیں میں نے خریدا, تو بیع ہو جائے گی. یا بیچنے والا خط لکھے, بیچنے والا خریدنے والے کو خط لکھ کر کہے کہ یہ سامان میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچا, اور وہ بھی خط کے ذریعے سے جواب دے کہ ہاں یہ سامان میں نے خریدا, تو اس طرح بھی بیع ہوتی ہے. لکھنے کے ذریعے بھی, تحریر کے ذریعے بھی بیع ہو سکتی ہے, وہ بھی جائز اور درست ہے. تو آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ یہ تحریری خرید و فروخت میں بھی آ سکتی ہے, اس کا شمار ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں سب ڈیٹیل لکھی ہوئی رہتی ہے. اس میں آپ ویب سائٹ کھولیں, کوئی بھی خرید و فروخت کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے شاپنگ کی, اس میں آپ دیکھیں تو سارے پروڈکٹ وغیرہ جو بھی آپ چاہتے ہیں خریدنا, اس کی ساری ڈیٹیل, اس کی تصویریں اور سب رہتا ہے اس میں. آپ اس پر کلک کر دیں, پیمنٹ کر دیں یا کیش آن ڈیلیوری کر دیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ سامان بک ہو جاتا ہے. پھر متعینہ مدت میں وہ سامان آپ کے گھر پر, آپ کے ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے. تو وہ تحریر, کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوا تھا, وہ تحریر ہی تھی جس کے ذریعے سے آپ نے خرید و فروخت کی. اس کے بارے میں بہت ضروری مسئلہ ہے جو آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے, ابھی انشاءاللہ اس کو میں آگے بیان کروں گا. تو بیع بالتعاطی یعنی کبھی لین دین کے ذریعے سے بھی بیع ہو جاتی, جبکہ اس میں بالکل بیچ میں الفاظ نہیں ہوتے, لیکن بیع ہو جاتی ہے, خرید و فروخت ہو جاتی ہے. یہاں پر ابھی 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. بیچنے والے کو شریعت کی اصطلاح میں بائع کہا جاتا ہے, بائع بیچنے والا, اور خریدنے والے کو مشتری کہا جاتا ہے. بیچنے والا بائع اور خریدنے والا مشتری. اور جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس کو مبیع کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, مبیع. کیونکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے اس لیے میں نے اس کا مطلب بتا دیا. وہ تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنے وقت پر جہاں جہاں وہ الفاظ آئیں گے آپ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اور ایک چیز اور آپ سمجھیں, ہم عام طور پر قیمت کا لفظ بول دیتے ہیں, اور شریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ ہے ثمن. مبیع کے مقابلے میں جو دام مقرر ہوتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے. تو قیمت اور ثمن یہ دونوں ایک نہیں ہیں, قیمت اور ثمن دونوں میں فرق ہے. آپ سمجھیں, اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, یہ بات آپ کو بہت کام آئے گی. قیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی سامان کی بازار میں جو قیمت ہے
جو مالیت ہے، کسی بھی سامان کی قیمت جو بازار میں عام طور پر چلتی ہے اس کو قیمت کہا جائے گا، وہ تو قیمت ہم بولتے بھی، تو یہ ہو گیا اس کا مطلب قیمت کا مطلب۔ لیکن ثمن کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ثمن کا مطلب ہوا کہ خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جو طے کریں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بازار میں جو قیمت چلتی اسی کے بدلے میں اور اسی کو معیار بناتے ہوئے آپ خرید و فروخت کریں۔ کوئی چیز بازار میں 40-50 روپے کی مل رہی ہے لیکن آپ اس کو 30 روپے میں خریدیں یا 20 روپے میں، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ تو خرید و فروخت کرنے والے یعنی بائع اور مشتری کی رضامندی سے جو دام طے پائیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ ثمن کہا جاتا ہے۔ اور بازار میں جو چلتی ہے کسی بھی سامان کی قیمت اس کو قیمت کہا جاتا ہے، اور جو ہم آپس میں خرید و فروخت کرنے والے دو لوگ جو آپس میں طے کریں گے وہ اس سامان کا ثمن ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ موبائل ہے، موبائل مثال کے طور پر کوئی مخصوص موبائل کوئی مخصوص ماڈل ہے، مخصوص کمپنی کا ہے، بازار میں مثال کے طور پر 40,000 روپے کا مل رہا ہے، لیکن آپ کا کوئی ساتھی ہے، دوست ہے، اس سے آپ نے خریدا، اس کی دکان ہے تو اس نے آپ کے لیے رعایت کر دی، وہ 40,000 کا موبائل آپ کو 35,000 میں دے دیا۔ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، درست ہے، کیونکہ ثمن کا مطلب ہی ہوتا ہے آپسی رضامندی سے، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، آپسی رضامندی سے جو سامان کے بدلے میں جو بھی طے پائے دام، جو اس کا دام مقرر ہو دونوں کی رضامندی سے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ثمن کہا جاتا ہے۔ تو ثمن اور قیمت میں یہ فرق ہوا، بازار میں کچھ اور چلتا ہے اور آپس میں جو طے کرے اس کو ثمن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیع اور خرید و فروخت کے کچھ شرائط بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جو خریدنے والا اور جو بیچنے والا ہے ان دونوں کا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ عقل مند ہونا ضروری مطلب کیا ہوا؟ عقل سلامت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یا کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جس کو خرید و فروخت کرنے کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ بھی اگر خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بچے کو کوئی بڑا آدمی پیسے دے کر بھیجے، یہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو کبھی ماں باپ یہ دکان سے فلاں چیز لے کر آؤ، یہ لے کر آ جاؤ، وہ لے کر، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ وہ بچہ خود خرید و فروخت نہیں کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں خرید و فروخت کرنے والے وہ خریدنے والے ماں باپ ہوئے، لیکن بچہ خود جا کر اپنے پیسوں سے اگر کوئی چیز خریدنے لگ جائے، نا سمجھ بچہ، تو اس کی خرید و فروخت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں سمجھدار بچہ ہے، بالغ نہیں بھی ہے لیکن سمجھدار بچہ ہے، صحیح غلط سمجھتا ہے، نفع نقصان سمجھتا ہے، اور اس کو خرید و فروخت کے بارے میں معلومات ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، تو اس کا جو تصرف ہوگا وہ نافذ ہوگا اور اس کی خرید و فروخت کا اعتبار بھی ہوگا۔ تو دونوں کا عاقل ہونا یعنی خریدنے والے اور بیچنے کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے عاقد کا متعدد ہونا، یعنی ایک ہی آدمی خریدنے والا بھی اور ایک ہی آدمی بیچنے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی آدمی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی ایک ہی ہوگا اور ایک ہی خریدنے والا بھی اور ایک ہی بیچنے والا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہوتا ہے، اس کی صورت ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی دوسرے شخص زید نے، مثال کے طور پر زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ بھائی یہ ایک بول پین لے کر آؤ، تو یہ 10 روپے لو اور بول پین لے کر آؤ۔ اب یہ عقد کرنے والا کون ہوگا؟ وکیل ہوگا، یعنی جو معاملہ طے کرنے والا، خرید و فروخت کا جو معاملہ کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وکیل، اس کو وکیل بنایا۔ اور یہ 10 روپے کے بدلے میں قلم خریدنے کے لیے اس کو جانا چاہیے بازار میں یا کسی اور شخص کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے سوچا میرے پاس یہ جیب میں 10 روپے والا قلم رکھا ہوا تو ہے، میں دوسرے سے جا کر خریدوں، اس سے اچھا ہے کہ یہی جا کر اس کو دے دیتا ہوں اور 10 روپے میں خود رکھ لیتا ہوں۔ تو سوچیں آپ، اب یہاں پر خریدنے والا بھی وہی ہے اور بیچنے والا بھی وہی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی یہ صورت آپ کو؟ تو متعدد ہونے چاہیے، یعنی خریدنے والا الگ ہونا چاہیے اور بیچنے والا الگ ہونا چاہیے۔ یہ ابھی میں اس کو جلدی آگے اب زیادہ تفصیل نہیں کرتے۔ ایجاب و قبول میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی ایک نے ایجاب کیا دوسرا قبول کرے۔ یہ ایجاب و قبول نکاح میں بھی ہوتے، ایجاب و قبول خرید و فروخت میں بھی ہوتے۔ یعنی سب سے پہلے جو خرید و فروخت کے الفاظ ادا کرے گا اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اس کے جواب میں جو الفاظ کہے جائیں گے اس کو قبول کہا جائے گا۔ جیسے زید نے کہا کہ یہ چیز میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچی، تو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے خریدی، تو یہ دونوں الفاظ کیا ہو گئے؟ ایجاب و قبول۔ اور مبی کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی وہ موجود ہونی چاہیے، یعنی معدوم نہیں ہونی چاہیے، غیر موجود نہیں ہونی چاہیے۔
یعنی کیا مطلب ہوا کہ جس سے ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں وہ سامان اس کے پاس ہونا بھی چاہیے. تو سامان موجود ہی نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت کا کیا مطلب؟ کیونکہ معدوم کی بے سے، جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی خرید و فروخت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ایک درخت ہے، لے لیجئے آم کا درخت. ابھی آم کا سیزن نہیں ہے، ابھی آم کا موسم نہیں، تو وہ آم کے درخت پر آم لگے ہوئے ہوں گے نہیں. کون سے موسم میں لگتے ہیں؟ گرمی کے موسم میں. ابھی آدمی ٹھنڈی کے موسم میں ہی وہ آم کا جو درخت جس کا جو اس کا مالک ہے، آم کے درخت کا مالک، وہ ایک گراہک لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ گرمی کے موسم میں اس درخت پر جتنے آم لگیں گے وہ میں نے تم کو اتنے روپے میں بیچے. ابھی موجود ہے تو یہ بے جائز ہوگی؟ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی؟ نہیں، کیونکہ وہ چیز جو بیچی جا رہی، جو خریدی جا رہی، وہ موجود ہی نہیں ہے. اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور میں آپ کو وہ بتا ہی دیتا ہوں کہ آن لائن خرید و فروخت میں کبھی یہ معاملہ پیش آتا ہے. آپ تو یہاں سے وہ سب اس کی سامان کی ڈیٹیل دیکھ لی آپ نے، آپ کو سامان کی تصویر بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اس کی ڈیٹیل موجود، تفصیل بتا دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے آپ وہ سامان خرید رہے ہیں وہ سامان اس کے پاس موجود ہے بھی کہ نہیں سامنے والے کے پاس. کیونکہ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے سامنے والا، انٹرنیٹ پر ہی یا آن لائن ویب سائٹ آپ سے معاملہ طے کر لیتی ہے کہ یہ سامان اتنے کا ہے اور یہ آپ کو سامان اتنے دنوں کے بعد یا اتنے دن کے اندر اندر، اتنی مدت کے اندر اندر آپ کو پہنچ جائے گا. جبکہ جو سامنے بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس وہ سامان ہوتا ہی نہیں. آپ سے ڈیل ہونے کے بعد، آپ سے سودا ہونے کے بعد وہ کسی اور سے خریدتا ہے سامان، وہ کسی اور سے خرید کر پھر آپ کو پہنچاتا ہے، پارسل کرتا ہے یا جو ہے کہ کوریئر کرتا ہے. تو اگر وہ سامان اس کے پاس موجود نہیں، کسی اور کے پاس ہے، تو اس کے لیے بیچنا ہی جائز نہیں اور آپ کے لیے خریدنا ہی جائز نہیں. کیونکہ جو اس کے پاس سامان موجود ہی نہیں ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے. وہ جب دوسرے سے خریدے گا تب مالک بنے گا. اور آدمی جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بیچ سکتا ہے؟ آدمی جس چیز کا مالک نہیں اس کو بیچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ لوگ. یہ ہمارے جناب عادل صاحب ہیں، ان کا موبائل ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کا موبائل لے کر کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. وہ اجازت دے تو الگ بات ہے، وہ تو اجازت دے تو میں گفٹ کے طور پہ بھی رکھ سکتا ہوں. لیکن ہم دوسرے کا سامان اس کی اجازت کے بغیر بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتے. وہ اگرچہ پہلے سے ان لوگ نے بات چیت کر کے رکھی ہوگی کہ اتنے آرڈر آئیں گے تو تمہارے پاس سے اتنا لوں گا وغیرہ، لیکن لیا نہیں ہوتا ہے. آرڈر آنے کے بعد، یعنی سارا یہاں پہ ایجاب و قبول اور معاملہ ہو جانے کے بعد وہ خریدتا ہے اور پھر وہ سامنے والے کو پہنچاتا ہے. تو اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو یہ بے درست نہیں ہوگی، یہ بے جائز نہیں ہوگی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ایک اسی میں ایک طریقہ ہوتا ہے ڈراپ شپنگ کا. ڈراپ شپنگ میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ آدمی ادھر خرید و فروخت کی بات کر لیتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتے کہ یہ چیز میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچی اور وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی. وہ کمپنی سے لے کر پھر اس کو پہنچاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے کاروبار ابھی آج کل شروع ہو گئے ہیں. اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، کہ جو چیز آدمی کے پاس موجود ہی نہیں ہے، جس چیز کا آدمی مالک ہی نہیں ہے، اس کو بیچ ہی نہیں سکتا. تو یہ ڈراپ شپنگ کا جو معاملہ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کو ناجائز کہا. ہاں، ایجنٹ کے طور پر اگر آپ کام کر رہے ہوں، ایجنٹ کے طور پر بیچ میں اگر آپ ایجنٹ ہیں، یعنی مال کا جو لین دین وہ تو کمپنی ہی کر رہی ہے، کمپنی خود بیچ رہی ہے اور کسٹمر خرید رہا ہے، آپ بیچ میں صرف ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ آپ صرف کانٹیکٹ کروا رہے ہیں کسٹمر کا کمپنی سے، اور اس میں جو کوئی بھی آپ محنت مشقت کریں گے اس کی اجرت اور کمیشن کے نام پر، کمیشن کہا جاتا ہے وہ اجرت ہوتی ہے. تو جو اجرت عام طور پر چلتی ہے وہ اجرت آپ لے سکتے ہیں. یہ ہو گیا ایجنٹ کے طور پر کام کرنا، یہ درست ہے. لیکن جو پہلی والی صورت میں نے بیان کی کہ آپ کے پاس سامان ہی موجود نہیں پھر بھی آپ بیچ رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا. تو اب کوئی پوچھے کہ بھائی اس کو اگر لوگ معاملات کر رہے ہوں تو ان کے لیے پھر صورت کیا ہو جو اس میں مبتلا. تو ایک تو یہ کہ اس کو چھوڑ دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ کمپنی موجود، جہاں سے آپ کو سامان خریدنا ہے اور کسٹمر تک پہنچانا ہے، وہاں پر آپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس سے آپ خریدیں. اس کو خود وکیل نہیں بنا سکتے آپ، میں نے پہلے ہی بتا دیا، ورنہ کیا ہوگا وہ خود ہی بیچنے والا خود ہی خریدنے والا ہو جائے گا. جو میں نے ابھی
ایک شرط اس سے پہلے بتائی ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والے کا متعدد ہونا ضروری ہے، دونوں الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ جس کمپنی والے سے آپ خرید رہے ہیں اسی کو آپ وکیل بنا دیں کہ میری طرف سے تم قبضہ کر لو، تو وہی آدمی بیچنے والا اور وہی آدمی خریدنے والا ہو جائے گا۔ تو جہاں وہ کمپنی موجود ہے وہاں اس لوکل ایریے میں آپ اپنا کوئی پہچان والا جو ہو اس سے رابطہ کر لیں کہ بھائی وہ سامان میں نے اس سے خریدا ہے تو اس سامان پر جا کر میری طرف سے تم قبضہ کر لو۔ وہ جائے اور اس کی طرف سے وہ قبضہ کر لیے، قبضہ کرنے کا وکیل ہو گیا، یہ ہو گیا قبضہ کرنے کا وکیل۔ اور اس کو اجازت دے دی جائے کہ قبضہ کرنے کے بعد تم وہاں سے کوریئر کر دو۔ اب وہ ڈائریکٹ وہاں وہ کسٹمر، کیونکہ ہوتا یہی ہے سامان ڈائریکٹ کسٹمر کمپنی سے ڈائریکٹ کسٹمر کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ بیچ والے آدمی کے پاس آتا ہی نہیں۔ ڈراپ شپنگ اسی کو تو کہا جاتا ہے، ڈراپ شپنگ کو بیچ میں آدمی ڈراپ ہو جاتا ہے، بیچ والا آدمی، اور ڈائریکٹ سامان شپ ہو جاتا ہے کسٹمر کے پاس، اس لیے اس کو ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کے پاس تو وہ سامان آیا ہی نہیں۔ اگر ایسی صورت ہوتی کہ پہلے یہ خود اپنے پاس منگواتا وہ سامان اس کے پاس آ جاتا، پھر کسٹمر کو بیچتا اور کسٹمر کو پہنچاتا، تو یہ تو درست ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسٹمر سے بات کر لی، پھر کمپنی کو فون لگاتا ہے کہ اتنا اتنا سامان اتنے ایڈریس پر، یہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے، وہ ڈائریکٹ وہاں سے وہ کسٹمر کے پاس پہنچ جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کو وہاں وکیل بنا دیا، وہ کمپنی میں گیا، آپ کی طرف سے قبضہ کر لیا، اور پھر آپ نے پھر قبضہ کرنے کے بعد اب آپ کی ملکیت اس میں ثابت ہو گئی، اور اب آپ اس کو اختیار دیں کہ میری طرف سے میں خرید چکا ہوں اس سامان کو، اب میری طرف سے اس سامان کو کسٹمر تک پہنچا دو، تو یہ جائز ہو جائے گا، یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تھوڑا پروسیس ہے، بہرحال اس کو جائز کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اس کو وہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اب آگے ایک اور چیز ہے کہ مبی اور سمن دونوں کا اس طرح معلوم ہونا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ مبی بھی معلوم ہونی چاہیے اور سمن بھی معلوم ہونا چاہیے، دونوں میں سے کوئی بھی مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ مجہول یعنی نامعلوم، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان کی بات تو ہو گئی کہ یہ سامان بیچا جائے گا، لیکن وہ سامان کیا ہے، کتنا ہوگا، اس کی مقدار کیا ہوگی، وزن کیا ہوگا، کتنے کلو ہوگا، وہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کی مقدار وغیرہ جو ضروری ہے، جہاں مقدار کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہاں مقدار یعنی وزن وغیرہ معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ بعد میں کیا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ ابھی مان لیجیے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کلو کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے، کلو کے اعتبار سے وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اور ویسے ہی بیچ دیا اس کو، اور کتنے کلو ہے کتنے نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں بتایا، تو بعد میں جھگڑا ہوگا۔ خریدنے والا کہے گا کہ میں نے تو 5 کلو سوچا تھا کہ 5 کلو آئے گا، اور اس نے بھیج دیا ہے 2 کلو۔ بیچنے والے کیونکہ وہ تو یہی سوچے گا نا 2 کلو میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ سوچے گا کیونکہ اس کو زیادہ ملے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ کہے گا میں نے تو 5 کلو سوچا تھا، وہ کہے گا نہیں میں نے تو 2 ہی کلو کی بات کی تھی، تو بعد میں کیا ہوگا، جھگڑا۔ تو دونوں چیزوں کا، سمن کا بھی معلوم ہونا ضروری، وہ چیز کیا ہے، اس کی مقدار وغیرہ، جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اور جو چیز سمن بنائی گئی ہے وہ بھی معلوم۔ اب تو عام طور پر ہمارے یہاں پر تو بلکہ ابھی تقریباً پوری دنیا میں خرید و فروخت جو ہوتی ہے اس میں جس چیز کو سمن بنایا جاتا ہے وہ کرنسی ہوتی ہے، کرنسی کے ذریعے ہی عام طور پر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سامان کے مقابلے میں دوسرا کوئی سامان ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے، سامان کے بدلے میں سامان کی خرید و فروخت ہو، جیسے کپڑا دے کر کوئی دوسری چیز خرید، کپڑا دے کر اناج خریدا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سامان دے کر سامان خریدے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا ہے، اب عام طور پر کرنسی دے کر، روپیہ پیسہ۔ ہاں کچھ جگہوں پر ابھی بھی ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر جیسے کہ وہ کھیتی کرنے والے کسان لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا یو پی وغیرہ میں وہ کسان لوگ ہوتے ہیں، تو ایک کسان ہے جس نے گیہوں کی کھیتی کی ہے اور دوسرے کسان نے چاول کی کھیتی کی ہے۔ جو گیہوں والا کسان ہے اس کو چاول کی ضرورت ہے، اور جو چاول والا کسان ہے اس کو گیہوں کی ضرورت ہے، تو وہ چاول والا کسان گیہوں والے کو چاول لا کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو گیہوں دیتا ہے، تو گیہوں کے بدلے میں چاول کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ بات ابھی آگے آئے گی، وہ سود کے بیان میں، بیاج کے بیان میں ہم یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ چیز کے بدلے میں کوئی چیز بیچی جا رہی ہو اور اس میں کمی زیادتی ہو تو کیا وہ کب، وہ کون سی صورت ہوگی کہ وہ بیاج میں جائے گا، کون سی صورت ہوگی کہ بیاج میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بھی جانیں گے۔ تو دونوں چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ابھی عام طور پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں روپیے پیسے متعین ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اتنے روپے کی ہے اور اتنے روپے میں خریدی جائے گی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سمن تو معلوم ہی ہوتا ہے، اور سامان کی مقدار آدمی پوچھ کر خریدتا ہے عام طور پر کہ بھائی کتنا، یہ مجھے 2 کلو کی ضرورت ہے، 3 کلو کی ضرورت ہے، اور اتنا ہی وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہو جاتا، خرید و فروخت تو ہو جائے گی۔ اب ہم کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں۔
آن لائن خرید و فروخت کے بارے میں جو ڈراپ شپنگ وغیرہ کا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک بہت ہی اہم چیز ہے شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم یہاں پہ شریعت کے مسائل جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. تو شریعت نے بہت ہی پیارا طریقہ خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، وہ ہے خیار شرط. یہ بہت ہی یوں سمجھے کہ اسلام کا بہت ہی پیارا قانون ہے، اور یہ بہت ہی خیر خواہی ہمدردی والا قانون ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے کو وہ عاقل تو ہے لیکن اس کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اس سامان کے تعلق سے، ٹھیک ہے، تو اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان آپ کے پاس آئے گا نہیں تو اس کو جانچیں گے کیسے؟ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ سامان آپ اپنے پاس لے لیں، آپ اپنے قبضے میں لے لیں، اس کو جانچیں پرکھیں ٹیسٹ کریں کہ یہ سامان صحیح ہے کہ نہیں، میں اس کو لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں. تو یہ جانچنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے شریعت نے خیار شرط رکھا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 1 دن ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، 3 دن ہو سکتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کس وجہ سے کہ آدمی کو کبھی غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ سامان جو میں لے رہا ہوں یہ میرے لیے مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ مجھے خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے، تو وہ اس میں غور و فکر کر سکے. اور بسا اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سامان اس کے پاس آ جائے تبھی وہ اس میں غور و فکر کر سکے گا، اور اس کو جانچ سکے گا، اور اس کو دیکھ سکے گا. یہ اکثر تو، اور جو بیچنے والا ہے وہ جب تک بے نہیں ہوگی وہ سامان دے گا نہیں، تو بے ہو بھی جاتی ہے اور اس میں یہ خیار بھی ہوتا ہے، اختیار اس کو کہہ لیں آپ. اور اختیار کی شرط لگائی جاتی ہے کہ اتنے دنوں تک میں غور و فکر کروں گا، مجھے لگے گا تو لوں گا، نہیں تو میں واپس کر دوں گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسرے کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کبھی کوئی مخصوص چیز خریدی جاتی ہے جس کے بارے میں خریدنے والے کو نالج نہیں ہوتا لیکن دوسرے کو ہوتا ہے. جیسے ایک مثال دوں، کمپیوٹر. ایک آدمی ہے جو کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہے. اب جو خریدنا چاہ رہا ہے اس کو کمپیوٹر کا اتنا نالج نہیں، چلانا جانتا ہے لیکن کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر کون سے فیچرز ہونے چاہیے، کون سی کمپنی کا ہونا چاہیے وغیرہ، وہ اس کو معلومات نہیں ہے، اس کو تجربہ اور ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن اس کا ایک دوست ہے جس کو کمپیوٹر کی پوری معلومات ہے. تو اب یہاں کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ کمپیوٹر لے جا کر اپنے دوست کو دکھائے. کمپیوٹر لے جا کے، کمپیوٹر کو میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، دوسری کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ اپنے دوست کو دکھائے گا، بھائی میں یہ کمپیوٹر لینا چاہتا ہوں، ذرا دیکھ تو یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کمپیوٹر مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو اس کا دوست جو اس میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ اس کو بتائے گا ہاں ٹھیک ہے لے. تو اس میں ٹائم لگے گا. تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی، اور شریعت نے یہ قانون رکھا ہے، دنیا داری کے اعتبار سے ہو کہ نہ ہو لیکن شریعت میں یہ ہے. ہاں اس کی پہلے سے شرط لگانی پڑے گی کہ بھائی میں 2 دن تک سامان لے جا کر غور و فکر کروں گا، لگے گا تو لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا. یہ پہلے سے بات کرنی پڑے گی، جب خرید و فروخت ہو رہی ہوگی اس وقت سے بات کرنی پڑے گی. بعد میں کوئی اگر خرید و فروخت ہوتے وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا تو بعد میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں تو غور و فکر کرنے کے لیے میں نے تو 2 دن تک رکھا تھا. نہیں، پھر بے لازم ہو جائے گی. اگر پہلے سے بات نہیں ہوئی تھی اور ایجاب و قبول ہو گیا تو بے لازم ہو جائے گی، یعنی اب سامان اس کو لینا پڑے گا اور اس کی قیمت یعنی جو ثمن جو مقرر ہوا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ خیار شرط. اور یہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کے طور پر مشروع کیا گیا ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وہ ان کو سر میں مار لگ گئی تھی، سر میں چوٹ آئی، اس کی وجہ سے وہ ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا تھا. تو خرید و فروخت میں اکثر وہ دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، خرید و فروخت میں نقصان ہو جایا کرتا تھا ان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خیار کی شرط کے بارے میں بتایا کہ تم جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو 3 دن کی شرط لگا لیا کرو کہ میں 3 دن تک غور و فکر کروں گا، لگے گا تو لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا. تو یہ خیار شرط ہے جو اسلام کے اندر رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے، خیار شرط کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہ 3 دن تک ہی ہو سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اچھا کبھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہو جانے والی چیز ہے، وہ بھی اب لے کر گیا، وہ 2 دن تک غور و فکر کرے گا، 2 دن میں تو وہ چیز خراب ہو جائے گی ہے، تو پھر اس کو اجازت ہوگی نہیں. اب وہ اس کو جلدی جواب دینا پڑے گا، یعنی جب تک وہ خراب نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر اس کو جواب دینا پڑے گا. اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز خرید لی ہے جو
جلدی خراب ہونے والی ہے، اور خیار کی شرط لگائی کہ بھائی 3 دن تک مجھے خیار ہوگا، 3 دن تک غور و فکر کروں گا، اچھا لگے گا تو لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا. لیکن ہوا کیا کہ 3 دن کی مدت کے اندر ہی جو بیچنے والا تھا وہ غائب ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا. تو اب اس کو واپس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اب اس کو مجبوری میں رکھنا پڑے گا. اگر رکھنا نہیں چاہتا ہے تو اب وہ بیچ دے کسی اور کو، اتنی مدت کے اندر اندر ہی کسی اور کو بیچ دے، کیونکہ جس کو واپس کرنا تھا، جس کے پاس سے لیا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی باریکیاں ہیں، ہم نے تو کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا. یہ سب ابھی تو میں بہت ساری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ابھی اور گہرائی میں جاؤں تو آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ اوپر یا جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ہی میں شامل کر رہا ہوں اس میں، اور بہت ساری چیزوں کو ابھی ہم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے گارنٹی اور وارنٹی کا معاملہ. گارنٹی اور وارنٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گارنٹی اور وارنٹی آپ لوگ سمجھتے، بتانے کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. تو اس میں یہ چیز بھی ہے شریعت کے اندر کہ بیع میں یعنی خرید و فروخت میں کوئی ایسی شرط نہیں لگنی چاہیے جو خرید و فروخت کے تقاضے کے خلاف ہو. کوئی ایسی شرط نہیں لگنی چاہیے. خرید و فروخت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ جان لیں. خرید و فروخت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ خریدنے والے کی ملکیت ہو جائے اور خریدنے والے کا اس پر پورا اختیار ہو جائے، اور جو ثمن ہے وہ کس کی ملکیت ہو جائے؟ بیچنے والے کی ملکیت ہو جائے، اور ثمن پر بیچنے والے کا پورا اختیار ہو جائے. اب کوئی ایسی شرط لگائی جو ان چیزوں کے خلاف ہے تو اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے. ایسی بیع ناجائز ہے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں مثال کے طور پر کہ کسی نے موبائل بیچا. بھائی یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ 10 دن تک میں استعمال کروں گا. یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا لیکن شرط یہ ہے کہ 10 دن تک میں استعمال کروں گا، 10 دن کے بعد لیں. بھائی بیچا تو اس کا ہو گیا نا، اب تو اپنے لیے استعمال کرنے کی شرط لگائے، یہ تو غلط ہو. یہ جو شرط ہے یہ خرید و فروخت کے تقاضے کے خلاف ہے. جب آپ نے موبائل بیچ دیا تو اب آپ کی ذمہ داری کیا کہ اس کو حوالے کر دیں. آپ 10 دن استعمال کرنے کے لیے رکھیں تو یہ تو درست نہیں ہوا. تو یہ جو شرط ہے یہ عقد کے تقاضے کے خلاف، اور اس طرح کی جو بھی شرطیں لگائی جائیں گی اس کی وجہ سے بیع ناجائز ہو جاتی. تو اب یہاں غور کریں، وارنٹی اور گارنٹی کی شرط. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خرید و فروخت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سامان خریدا گیا وہ خریدنے والے کو دے دیا جائے، وہ خریدنے والے کا پورے طور پر ہو جائے، وہ اس کا مالک ہو جائے، اور بیچنے والے کو اس کا ثمن مل جائے، اس کے جو دام مقرر ہوئے تو مل جائے، اور اس میں اس کا پورا اختیار ہو جائے. یہی تو اس کا تقاضا ہے. لیکن گارنٹی اور وارنٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گارنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کچھ بعد میں جا کر کچھ ڈیفیکٹ آیا، کیونکہ خریدتے وقت تو آپ چیک کر کے لیتے ہیں اور یہ سب ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بعد میں اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو گارنٹی میں ہوتا ہے کہ سامان بدل کر دیا جاتا ہے اور وارنٹی میں ریپیئر کر کے دیا جاتا ہے. تو یہ سوچیں آپ، یہ تقاضے عقد کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جب سامان بیچ دیا اس کا ہو گیا، وہ اس کا وہ ذمہ دار. سامان صحیح سالم رہتا ہے کہ نہیں رہتا یا بگڑ جاتا ہے. خریدتے وقت جو شرط لگی ہے کہ خریدتے وقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خریدتے وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس نے خرید لیا، وہ مالک ہو گیا. اب بعد میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے یا بعد میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے تو یہ گارنٹی اور وارنٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خرید و فروخت کے تقاضے کے خلاف ہے. تو اگر اس قانون کی روشنی میں دیکھیں تو گارنٹی اور وارنٹی جائز نہیں ہونا چاہیے. گارنٹی اور وارنٹی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بیچنے والے کا نقصان ہے. بیچنے والے کا نقصان ہے کہ وہ بیچنے والے کو کیا سامان واپس لینا پڑے گا، اس کے بدلے میں دوسرا سامان دینا پڑے گا یا ریپیئر کر کے دینا پڑے گا. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اکثر سامان میں یہ یعنی اکثر جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جو وہ عام طور پر الیکٹرانک کا جو سامان ہوتا ہے عام طور پر اس میں یہ ساری چیزیں وہ گارنٹی وارنٹی کے معاملات ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو چونکہ اس میں لوگوں کا عام طور پر ابتلا ہے، لوگوں کا تعامل ہو چکا ہے، لوگوں کا لین دین، ابھی اگر اس سے روکا جائے تو لوگوں کو سخت تکلیف میں مبتلا کرنا پایا جائے گا، لوگ سخت حرج میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے علماء نے اس کی اجازت بھی دی، گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی اجازت بھی دی ہے. جائز ہے، درست ہے، خرید و فروخت کر سکتے ہیں. بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھنا ہے ہمیں. یہ کتنے سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے؟ 70 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں وارنٹی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر شرط ایسی ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر عمل درآمد ہے، یعنی مسلمانوں نے لین دین کرنا شروع کر دیا اس شرط کے ساتھ،
اگرچہ وہ شرط خرید و فروخت کے تقاضے کے خلاف ہے، لیکن لوگوں نے اس کا معاملہ شروع کر دیا، لوگ عام طور پر اس میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں، جیسے کہ آج کل گھڑیوں میں گارنٹی سال 2 سال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں اگر گھڑی خراب ہو گئی تو درستی کا ذمہ دار بائع ہے، یعنی اس کو بنانے کا ذمہ دار، اس کو ریپیئر کرنے کا ذمہ دار بائع ہوگا، بیچنے والا ہوگا۔ ایسی شرط بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جو شرطیں ہیں وہ اب چل گئی ہیں، ان کا چلن ہو گیا، ان کا رواج ہو گیا ہے اور لوگوں کا اس پر تعامل ہو گیا۔ تو گارنٹی اور وارنٹی کی شرط کے ساتھ خرید و فروخت جائز اور درست ہے۔ اب ایک بہت ہی اچھا قانون کیا مطلب، شریعت کے اور اسلام کے سارے ہی قانون اچھے ہیں، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے مطلب یہ کہ آپ توجہ دیں، اس لیے کچھ الفاظ اس طرح جوڑے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ خرید و فروخت کرنے والے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، اس کا اسلام نے کتنا لحاظ کیا ہے، شریعت نے کتنا اس کا خیال کیا، یہ بھی آپ غور کریں۔ جیسے کہ آپ نے وہ خیار شرط کو بھی جانا، خیار شرط میں خریدنے والے کی بھی اور بیچنے والے کی بھی رعایت ہوتی ہے، کبھی وہ خیار جو ہے بائع کے لیے ہوتا ہے، کبھی بیچنے والے مشتری کے لیے ہوتا ہے، یعنی بائع بھی کبھی وہ غور و فکر کر سکتا ہے، یہ سوچے کہ بھائی ابھی لے کر جاؤ سامان، 3 دن کے اندر اگر مجھے لگے گا تو میں واپس لے لوں گا، یا تمہیں خیار حاصل ہے 3 دن کے اندر، تم غور و فکر کرنا، چاہے تو رکھنا چاہے واپس دے دینا، تو دونوں کا فائدہ ہے کہ نہیں اس میں۔ کبھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا گراہک مل گیا، اس کے پاس سے لے کر اس کو واپس دے دیا، لیکن یہ 3 دن تک ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا قانون ہے شریعت میں جس کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔ خیار عیب یعنی عیب کی بنیاد پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار عیب کہا جاتا ہے، اور وہ تو اس زمانے میں بھی چلتا ہے۔ خیار عیب اس زمانے میں بھی، مطلب کیا ہوا کہ صحیح سالم ہونے کی شرط کے ساتھ آپ نے کوئی سامان خریدا، اور جب وہ سامان آپ کے پاس آیا، آپ نے کھول کر دیکھا تو اس میں عیب نکلا، تو آپ کو اختیار حاصل ہوگا واپس کر دیں، بھائی یہ سامان تو جیسا ہم نے چاہا تھا ویسا ہے ہی نہیں، اس میں تو عیب نکلا، یہ سامان تو صحیح نہیں، درست نہیں ہے، آپ وہ سامان واپس کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی بھی ہوتا ہے، یہ آن لائن خرید و فروخت میں ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی سامان خریدا، وہ سامان آپ کے گھر پہنچا، آپ نے باکس کھول کر دیکھا تو وہ سامان ٹوٹا پھوٹا ہے، یا کوئی لکوڈ چیز آپ نے منگائی، شیمپو وغیرہ ایسا کوئی سامان منگایا، وہ اس میں گر گیا ہے سب اندر، وہ کھل کر اندر وہ ضائع ہو گیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سامان جیسا ہم نے منگایا تھا ویسا نہیں آیا، یا جو سامان منگایا تھا وہ نہیں، کچھ دوسرا ہی آ گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو واپس کیا جاتا ہے، اور کمپنی والے واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیار عیب۔ یہ عام طور پر اگر فیس ٹو فیس بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ خیار عیب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح سالم ہونے کی شرط کے ساتھ اگر کوئی سامان خریدا، پھر مشتری لے گیا اور اس کے پاس لے جانے کے بعد اس میں کوئی عیب نکلا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ عیب کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عیب پہلے کا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ چیز جب بیچنے والے کے پاس تھی اسی وقت سے اس کے اندر وہ عیب تھا، اور اس کے پاس آیا تو اس وقت بھی وہ عیب موجود ہے، تو اس عیب کی بنیاد پر واپس کر سکتا ہے۔ جب خریدا تھا تب کوئی عیب نہیں تھا، صحیح سالم تھی وہ چیز، اس کے پاس آنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اب نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ بیچنے والا اب اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بھائی تم لے گئے، تم نے پھینکا ہوگا، ٹوٹ گیا ہوگا، اب اس کا میں ذمہ دار کیوں ہے؟ اس میں عیب پیدا تمہارے پاس جانے کے بعد پیدا ہوا، جب وہ چیز میرے پاس تھی تب تو وہ عیب نہیں تھا، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو وہ عیب کون سا ہونا چاہیے؟ وہ بائع کے پاس سے موجود ہونا چاہیے، یعنی بیچنے والے کے پاس جب وہ چیز تھی اسی وقت سے اس چیز کے اندر وہ عیب تھا، اور مشتری یعنی خریدنے والے کے پاس جب وہ چیز آئی اس وقت تک وہ عیب موجود تھا، تو اس عیب کی بنیاد پر واپس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بائع کے پاس جب وہ سامان تھا تو اس میں عیب تھا، لیکن جب خرید لیا مشتری نے اور وہ سامان اس کے پاس آ گیا، وہ عیب دور ہو گیا، تو اب عیب ہے ہی نہیں، تو پھر لوٹانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جیسے وہ جانور وغیرہ کی بات میں مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ بکری، مثال کے طور پر بکری خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، وہ بکری جب تک بائع کے پاس تھی، بیچنے والے کے پاس تھی تو بیمار تھی اور بہت کمزور تھی، اور اس نے مشتری نے خریدا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، خرید کر لے گیا، اس وقت اس نے توجہ نہیں دی کہ بیمار ہے، لے کر چلا گیا، اور اس کے گھر پہنچی تو وہ بیماری کا تو معاملہ کیا، بیماری ختم بھی ہو جاتی، زائل بھی ہو جاتی، اس کے گھر پہنچی، اس کے گھر کا پانی پیا، چارہ وارہ کھایا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، تو جو عیب تھا وہ عیب دور ہو گیا، اب اس کی بنیاد پر لوٹانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عیب تو ہے ہی نہیں، عیب تو موجود ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ نہیں لوٹا سکتا۔ اچھا، ابھی ایک صورت اس کی بہت عجیب و غریب ہے کہ سامان خریدا
اور اس میں ایک عیب ایسا تھا جو بائع کے پاس سے ہی موجود تھا، یعنی بیچنے والے کے پاس سے ہی عیب موجود تھا، لیکن مشتری کے پاس آیا وہ سامان یا وہ چیز مشتری کے پاس آئی تو اس کے عمل کی وجہ سے اس میں کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا، یا اس کے پاس رہتے ہوئے، اس کے قبضے میں رہتے ہوئے دوسرا عیب پیدا ہو گیا، تو ایک عیب کی وجہ سے تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ابھی اگر یہ واپس کرے گا تو دوسرا عیب اس میں پیدا ہو چکا ہے تو یہ بائع کا نقصان ہو جائے گا، تو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اب اس کو۔ جیسے ابھی وہ بکری والی مثال دیجیے، بکری کو جب بیچا تھا تو وہ بکری لنگڑی تھی، ایک پاؤں اس کا ٹوٹا ہوا تھا، وہ بائع نے نہیں بتایا، اس کو ویسے ہی دے دیا، تو وہ لے کر چلا گیا مشتری، جبکہ یہ بات ہوئی تھی کہ بکری تو بھائی صحیح سالم ہونی چاہیے، تو وہ اس نے 2 دن تک اپنے باڑے میں لے جا کے اس کو رکھ دیا، توجہ ہی نہیں دی، اور باڑے میں اچھلی کودی تو دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اس کی، ایک ٹانگ تو پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اب دوسری ٹانگ بھی اس کی ٹوٹ گئی۔ تو اب دیکھیں، پہلے ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی وہ بائع کے پاس ہی سے ٹوٹی ہوئی تھی، بیچنے والے کے پاس سے ہی، لیکن اب یہاں مشتری کے پاس یعنی خریدنے والے کے پاس آنے کے بعد دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، تو ایک ٹانگ جو پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی اس کی وجہ سے خریدنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو دوسری ٹانگ اس کے یہاں آنے کے بعد ٹوٹی ہے، اب اگر بکری کو واپس کیا جائے تو پہلے ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، 2 ٹانگ ٹوٹی ہوئی پہنچے گی، تو اب اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ تو دونوں کی رعایت کی ہے اسلام نے اور شریعت نے، دونوں کا لحاظ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر واپس کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ وہ ایک ٹانگ تو ٹوٹی پہلے سے تھی تو یہ خریدنے والے کا تو نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اسلام نے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اب جو نقصان کا جو یہ نقصان کی بھرپائی جو ہے وہ نقصان کا بدلہ لے سکتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ جتنا نقصان وہ پہلے سے بائع کے پاس سے جو عیب موجود تھا اس عیب کے بدلے میں ثمن واپس لے سکتا ہے، سمجھے آپ؟ یعنی اب اس کا حساب لگائیں گے، جیسے بکری ہے تو بکری اگر صحیح سالم ہو تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اب جو ڈیفرنس نکلے گا وہ ڈیفرنس اس کے پاس سے لے لیں۔ مثال کے طور پر بکری 20,000 روپے کی ہے، صحیح سالم ہو تو 20,000 روپے کی، لنگڑی ہو تو 15,000 روپے کی ہے، کیا ڈیفرنس ہوا؟ 5,000۔ ایک ٹانگ اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو 15,000، تو 5,000 کا ڈیفرنس ہوا، تو وہ 5,000 روپے اس کے پاس سے واپس لے۔ بتاؤ کسی کا نقصان ہوا؟ یہ کتنا پیارا قانون ہے اسلام کا، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ قوانین اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ خیار عیب، اچھا عیب جو یہاں پہ بار بار جو عیب کا جو لفظ آ رہا ہے نا، وہ عیب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی غور کریں، اس کو بھی سمجھیں کہ ہم اور آپ چھوٹی سی چیز کو بھی کبھی عیب کہہ دیتے ہیں، کوئی دھبا لگا ہوا ہے تو اس کو بھی عیب کہہ دیا جاتا ہے، نہیں، عیب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عیب سے مراد وہ عیب ہے، وہ برائی ہے جانور کے اندر، وہ کمی نقصان ہے جس کی وجہ سے تاجروں کی نظر میں اس چیز کی قیمت کم ہو جائے، عیب کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے، وہ حقیقت میں یہاں پر عیب، اور اس عیب کا اعتبار ہوگا یہاں پر۔ جیسے میں نے ابھی بکری والی مثال دی کہ بکری اگر صحیح سلامت ہے تو تاجر لوگ اس کو 20,000 کی خریدتے اور بیچتے، لیکن اگر بکری لنگڑی ہو تو 15,000 کی بکتی ہے، تو یہ اب عیب میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے بکری کا ایک سنگڑا ٹوٹا ہوا ہے تو صحیح سالم سنگڑا ہو تو وہ بکری اور جو ہے مثال کے طور پر 20,000 کی بکتے، سنگڑا ٹوٹا ہوا ہو تو 2,000 کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہو تو یہ عرف میں وہاں دیکھا جائے گا، جو کاروبار کرتے ہیں جانوروں کا لین دین کرتے ہیں، اگر وہ سینگ میں اگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی سینگ ٹوٹا ہوا تب بھی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا عیب میں شمار نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے کوئی قیمت کم نہیں ہوگی۔ تو یہ عیب ہے، خیار عیب۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وقت ہے۔ ایک مسئلہ یہ خیار عیب کے بارے میں آپ نے سنا، تو وہ آن لائن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آن لائن سامان آپ کے پاس آیا، آپ کے گھر پہنچا اور وہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی آپ نے منگوائی تھی یا کچھ اور ہی آ گیا۔ ابھی تو اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے، کوئی موبائل منگا تو اس میں سے وہ پتھر کا ٹکڑا نکلتا ہے یا صابن نکلتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس بیچ بیچ میں تھوڑی خوش طبعی کی بات ہو تو آپ کا دل لگا ہوا رہے۔ تو خرید و فروخت کرنے میں بھی مطلب آن لائن اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جس ویب سائٹ سے خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ جینون ہے کہ نہیں، قابل اعتماد بھروسے کے لائق ہے کہ نہیں۔ کسی بھی بھلتی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے، وہ خرید و فروخت کو پیسہ لے لیتے ہیں آپ کا، پھر وہ آپ کا پیسہ گیا، کبھی آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چلی جاتی ہے تو وہ اکاؤنٹ پورا خالی بھی ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔
اس طرح کے معاملات. تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آن لائن خرید و فروخت میں. تو یہ تو آن لائن خرید و فروخت میں تو آپ کو اختیار ہے کہ وہ سامان آپ کی خواہش کے مطابق نہیں تو آپ واپس کر سکتے ہیں رپورٹ کرنے کے بعد. لیکن مان لیجئے کہ آپ ایسے روبرو دکان پر جا کر خرید و فروخت کر رہے ہیں, بہت سے سامان ایسے ہوتے ہیں جو پیک ہوتے ہیں, یہ ڈبے کے اندر, باکس کے اندر پیک ہیں, ریپر کے اندر پیک ہیں, ان کو کھولا نہیں جا سکتا اور ان کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. آپ لے جائیے پھر کھولیے, ایسا ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھلی بکتی ہیں, کھلی آئٹم, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جیسے فروٹس وغیرہ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں کوئی عیب ہے کہ نہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو چیزیں پیک ہوتی ہیں ان میں کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو جب آپ کھولیں گے تب پتہ چلے گا. تو اس میں یہ خیال عیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو شریعت کی نظر میں تو ہے. شریعت کے اعتبار سے تو یہاں پر بھی خریدنے والے کو خیار عیب حاصل ہوگا. یعنی وہ پیک شدہ سامان, باکس کے اندر رکھا ہوا سامان گھر لے کر گیا, اس نے کھولا, اس کے اندر کوئی عیب نکلا تو واپس کر سکتا ہے, اور جو بیچنے والا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لے واپس اس کو. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن آج عام طور پر جو مطلب رواج جو ہو گیا وہ کیسا ہو گیا کہ عام طور پر جو پیکنگ سامان ہوتا ہے اگر کوئی لے جائے تو اس کو واپس نہیں لیا جاتا. لیکن جو بیچنے والا اگر مسلمان ہے اور شریعت کو فالو کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اس میں عیب نکلا ہے, کوئی وہ خریدنے والا واپس دینے کے لیے آئے, تو اس کی شریعت کے اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو واپس لے. کچھ لوگ لے بھی لیتے ہیں واپس. لیکن ابھی ایک چیز اس کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ ہر سامان پر اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی رہتی ہے, جو پیکنگ سامان ہوتا ہے, اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سامان تیار کرنے کے بعد کمپنی والے اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سامان کتنے دن تک چلے گا. وہ اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے اندازہ لگا کر اس کی ایک ڈیٹ مقرر کر دیتے کہ یہ اتنی تاریخ میں بنا ہے, 2 مہینے تک چلے گا, تو 2 مہینے کے بعد کتنے, بیسٹ بیفور 2 months, ٹھیک ہے نا, بیسٹ بیفور 3 months. اس میں جو بھی وہ ان کے اعتبار سے ان کے تجربے کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے لکھتے ہیں. سامان وہ کھانے پینے کے سامان میں یہ زیادہ ہوتا ہے, وہ لکھا رہتا ہے. تو اب یہ چیز جب لکھی ہوئی ہے تو ایک اعتبار سے بیچنے والے کی ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ تو یہ کہے گا نا کہ اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, تم ڈیٹ دیکھ کر لے جا رہے ہو, یہ کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, یہ تم ڈیٹ دیکھ کر لے جا, تو اب ہم اس سے بری ہو جاتے ہیں. یعنی اب اگر اس میں کوئی عیب نکلتا ہے تو تم کمپنی سے بات کرو, کمپنی نے ڈیٹ ڈالی, ہم نے نہیں ڈالی. اور کمپنی والے کو پھر ذمہ داری لینا ضروری ہے. تو ڈیٹ کے اندر ہونے کے باوجود بھی اگر سامان خراب نکلا ہے تو آپ کمپنی کو رپورٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہیں, قانونی کارروائی بھی. بھائی تم نے بیسٹ بیفور 2 months لکھا ہے, ابھی 2 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے اور سامان خراب ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو اس میں گڑبڑ ہوئی, دام میں کچھ کالا وغیرہ. لیکن اگر ڈیٹ ایکسپائری وہ ایکسپائر ہو چکی ہے پھر بھی آپ خرید کے, تو اب آپ اس کے ذمہ دار, آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ وہ ایکسپائر ہو چکا تھا سامان پھر بھی آپ نے خریدا. اب اگر خراب نکلتا ہے تو وہ لکھا ہوا ہونا ہی, یہ گویا کہ ایک شرط لگی ہوئی تھی کہ اگر ایکسپائر نہیں ہوا ہے تو آپ لے جائیے, اور ایکسپائر ہو گیا تو آپ کی مرضی, لے جائیے کہ نہیں لے جائیے. اس کے بعد اگر خراب نکلتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ گویا کہ شرط ہوتی ہے بیچنے والے کی طرف سے. تو ایسا کوئی سامان اگر ہم خریدتے ہیں تو پھر وہ گویا کہ عیب سے برات ہو چکی ہے. یعنی ایسے سامان میں اگر بعد میں کوئی عیب نکلتا بھی ہے تو بیچنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے وہ سامان واپس نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس لے لیتا ہے تو اچھی بات ہے, اس کو اچھے اخلاق کی علامت اور نشانی کہا جائے گا. بہرحال یہاں پر یہ کچھ باتیں بیان کی گئی ہے. ابھی اور بہت سارے مسائل ہیں, آپ نے پوسٹر کے اندر بھی دیکھا ہوگا, بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی تھی, خاص طور پر سود کے مسائل. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کل ہم یہیں سے شروعات کریں گے. سود اور بیاج کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ جانیں, اور اس کی تعریف, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اگر وہ آپ جان لیں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. سود اور بیاج کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ چلے تو پھر کوئی بھی نیا طریقہ آپ کے سامنے آئے اور آپ اس میں غور و فکر کریں, بھائی یہ تو سود نظر آ رہا ہے ہم کو, جو تعریف ہم نے جان لی, اس کی ڈیفینیشن پریبھاشا ہمیں پتہ چل گئی ہے, اب آپ اس کو اپلائی کریں گے. کوئی بھی نیا طریقہ ہے اس میں دیکھیں کہ یہ سود میں تو نہیں آتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن پتہ ہوگی, انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے. سوال یہ تھا کہ جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ پہلے فرسٹ کاپی ہوتی ہے, سیکنڈ کاپی ہوتی ہے, اس کے بارے میں کوئی خلاصہ نہیں کیا جاتا.
میرا سوال یہ ہے کہ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، اب وہ جب بیچتے ہیں تو فرسٹ کاپی بیچتے ہیں، سیکنڈ کاپی بیچتے ہیں، اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہوتا، صرف تصویر کا تھوڑا سودا ہوتا ہے کہ یہ ایسے دکھتے ہیں، یہ ہو ایسے دکھتے بھی ہیں، لیکن کمپنی کا مال نہیں ہوتا۔ دوسرا جو آپ نے یہ مالک والا سسٹم بتایا، یہ آن لائن میں کہیں نہیں پایا جاتا، کوئی مال، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے مال پہلے سے اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ پہلے تصویر سے سودا کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں، پھر آرڈر دیتے ہیں، چاہے اپنے دوست کو دے یا جس پارٹی کے پاس سے لیتے ہو اس کے پاس سے لے۔ اسی طریقے سے یہ آن لائن کا کاروبار ہوتا ہے۔ تیسری عرض یہ ہے کہ اس کی جائز کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اگر ایجنٹ ہے تو خود اپنے آپ کو اپنے کارڈ کے ڈسکرپشن میں یا کسی ذریعے سے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے یا وہ ری سیلر ہے، تو کیا یہ کاروبار ان کے لیے جائز ہو جائے گا یا ناجائز ہے؟ پہلا جو سوال ہے اس کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ سامان آن لائن بیچنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے یا سیکنڈ کاپی ہوتی ہے، یعنی وہ سامان اوریجنل نہیں ہوتا، اس کی نقل ہوتی ہے۔ تو نقل کو اصل بتا کے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو یہ تو دھوکہ ہے، یہ ناجائز و گناہ ہے، یہ درست نہیں۔ ہاں، اس کے بدلے یہ عمل اس کا درست نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا اس کی وجہ سے کہ وہ فرسٹ کاپی کو یا سیکنڈ کاپی کو اوریجنل کہہ کر بیچ رہا ہے تو گنہگار ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اس کو جو قیمت اور جو دام حاصل ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے جائز ہوں گے، کیونکہ وہ اس کا ثمن تھا، وہ سامان کے بدلے میں اس کو حاصل ہو رہا ہے، وہ حلال ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی گنہگار ہے۔ جو عمل ناجائز تھا وہ عمل ناجائز کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ اگر بتائے بغیر اگر دے رہا ہے کہ بھائی یہ فرسٹ کاپی ہے، یا فرسٹ کاپی کو اوریجنل بتا کر دے رہا ہے، اور ان کا آن لائن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکے میں رہیں، آن لائن فرسٹ کاپی ڈال دیتے ہیں اور تاکہ لوگ اس کو اوریجنل سمجھ کے خریدیں گے اور دھوکہ کھا جائیں گے، تو یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کو فرسٹ کاپی بتا کر بیچ رہا ہے، بھائی یہ جو سامان ہے یہ فرسٹ کاپی اوریجنل نہیں ہے، اب آپ کو خریدنا ہے تو خریدو، اس کے باوجود اگر کوئی خریدتا ہے تو پھر درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس میں کبھی وہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کاپی بیچنے والے جو ہوتے ہیں وہ غیر قانونی اللیگل طور پر وہ سامان بناتے ہیں، اللیگل طریقے، غیر قانونی طریقے پر ان کا وہ سامان تیار ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا بسا اوقات جو اوریجنل کمپنیاں ہوتی، جو اصل کمپنیاں جن کا وہ کوئی دوسرا شخص سامان کاپی کر کے بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کیس کر دیتے ہیں ان کے اوپر، اور پھر اس کی وجہ سے ان کو وہ قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ فائن بھرنا پڑتا ہے وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی اگر کچھ معاملات ہیں کہ قانونی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے کہ قانون کے اس میں ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی کارروائی میں، تو پھر ایسے سامان کو نہیں خریدنا چاہیے۔ پھر اگر جو اس نے بتا دیا ہو کہ یہ فرسٹ کاپی ہے یا وہ ہے، کیونکہ پھر وہ قانونی کارروائی ہوگی تو اس میں آپ بھی کہ آپ نے خریدا کیوں تھا، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ بھائی آپ سے کوئی سوال نہیں ہونے والا، آپ تو خریدنے والے، سوال ہوگا تو کمپنی والے سے ہوگا، اور آپ اپنی مرضی سے وہ سامان خرید رہے ہیں، تو پھر اس کی اجازت بھی ہے۔ اس میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کمپنی کی فرسٹ کاپی یا سیکنڈ کاپی بناتے ہیں، وہی کمپنی، ہاں مطلب جیسے نائکی کا جوتا ہے تو مطلب اوریجنل بھی آتا ہے، اور جو یہاں پہ بیچتے ہیں وہ لگ بھگ مطلب کاپی ہوتا ہے، لیکن وہ ریٹ کاپی کا ہی لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں، بہت سے ابھی تو جنرل جو ہے اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کاپی ہے، لیکن کیا وہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی؟ کہ کمپنی یہ ٹریڈ مارک کرتی ہے کہ یہ چیز آپ اوریجنل کے علاوہ نہیں بیچ سکتے یا نہیں بنا سکتے، تو وہ کمپنی والے کو نہیں پتا ہے، کیونکہ بہت سارے ڈیلر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی، لیکن ریٹ اسی کا ہی رہتا ہے، تو وہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوگی، اور کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں، تو وہ جو بنانے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، اب وہ مسلم ہی نہیں ہے تو ان کو کیا لینا دینا، لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے جو مینوفیکچر کرتا ہے فرسٹ کاپی، اور ظاہر سی بات جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جب کمپنی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ ان کے سامان کو کاپی کیا جا رہا ہے، کیونکہ کمپنی والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کمپنی والے تو صاحب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سامان کاپی نہ کیا جائے، اور اس کو اگر کوئی کرے گا، کاپی کرے گا تو اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامان کو کاپی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی
یہ لوگ اگر وہ فرسٹ کاپی والا سامان بنا لیتے ہیں اور کوئی خرید لیتا ہے تو خریدنے والے کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، کیونکہ اس نے تو پیسہ دے کر خریدا ہے۔ اس لیے میں نے بیچ میں یہ جملہ کہا کہ اگر قانونی کارروائی ہوئی اور قانونی کارروائی میں اگر اس کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وہ بیچ میں جو کمپنی بنا رہی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، فرسٹ کاپی یا جو کچھ بھی وہ بنا رہی ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ ایسے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے، وہ سوال کل پہ موقوف رکھتے ہیں۔ جو دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ جو آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں تو عام طور پر لوگوں کے پاس سامان ہوتا ہی نہیں، تو وہ جو ایجنٹ والی صورت ہے تو اس میں کیا کیا جائے، کوئی جواز کی صورت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم کل شامل کریں گے۔ ہمارے پاس دن بھی بہت کم، 2 ہی دن ہے، وقت بھی بہت کم ہے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس میں جو مسائل بڑے تفصیل والے مسائل ہیں، تجارت کاروبار اس کا جو دائرہ ہے بہت ہی وسیع ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو ہو سکے گا وہ ہم شامل کریں گے، پھر کبھی کسی موقع پر دوسرے کچھ مسائل، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو روزمرہ پیش آنے والی چیزیں ہیں ہم اس کو بھی شامل کریں گے، اور آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہوں گے تو وہ سوالات کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر وقت رہا تو ہم وہ سوالات، اور آج اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ابھی سے لکھ کر وہ سوال عادل بھائی کے پاس جمع کروا دیجئے، ابھی سے لکھ کر ان کو دے دیجئے، اور کل وقت رہے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو ان کے جوابات کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام اور شرعی مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔